کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ اس کائنات میں مقام عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو بھی چیز جڑے گی اس کا بھی مقام باقی سب سے بڑھ جائے گا. چونکہ آپ اور میں ہمارے نبی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں. ایک میرے نبی کا نام آپ کے میرے بیچ میں سے نکال دو, آپ کی میری اوقات ہی کیا ہے. ورنہ میری آپ کی عزت اور پہچان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا, قوم مذہب سے ہے, قوم کی پہچان اس کے مذہب سے ہے. مذہب کی پہچان نبی اور اللہ سے. اللہ تو کائنات کے خالق ہیں. اس زمین پر کئی نبی آئے, اب فی الوقت جو پہچان ہے اس قوم کی وہ نبی کے نام پہ ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تو کچھ بھی نہیں. بولے علامہ اقبال, اگر تیرے پاس تیرا مذہب ہی نہیں ہے تو تیری اوقات جانور سے بدتر ہے. بولے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر تیرے پاس مذہب باقی نہیں ہے اور بچاوا نہیں ہے تیرے پاس تو مذہب. تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح کی ضرورت کے اندر ایک تو فطری ضرورت ہے. اٹس اے نیچرل نیڈ, اٹس اے پروسیس آن وچ ہیومن بینگز ہیو بین کریٹڈ. ان کی ایک ضرورت ہے, اس ضرورت کو پورا کرنے کا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک اللہ اور نبی کی اطاعت میں آ کے پورا کرو یا پھر ہٹ کے پورا کرو. دونوں صورتوں میں بھی رزلٹ تو آئے گا. زنا سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, شادی سے بھی بچہ پیدا ہوگا, لیکن ایک عمل جنت میں لے جائے گا, دوسرا عمل سیدھا جہنم میں لے جائے گا. ایک عمل کرو گے جو اللہ رسول کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت مانا جائے گا. ایک عمل کرو گے جو اللہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو سیدھا کافر, جہنم, شیطان کا عمل مانا جائے گا. ملے ہر دعا کو فلک تک رسائی ملے. آئیے نکاح کا تفصیلی تعارف. شادی جو ورڈ ہے, شادی کا ورڈ پوری قرآن اور حدیث میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. قرآن اور حدیث میں جو لفظ آتا ہے جس کو ہم لوگ اردو زبان میں شادی کہتے ہیں, انگلش میں میرج کہتے ہیں, نکاح. عربی میں نکاح جو لفظ ہے وہ روٹ ورڈ نون کاف ہا نکاحا سے نکلا ہے. نکاحا عربی زبان میں نکاحا کہتے ہیں دو الگ الگ باڈیز, دو الگ الگ فزیکل سٹرکچرز, دو الگ الگ آبجیکٹس, یہ دو اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا کہ دیکھنے والوں کو دونوں بھی ایک ہی لگیں. اس کو کہتے ہیں نکاحا عربی زبان میں. نکاحا مانے two separate bodies come together in closeness such that they appear one when others look at them. دو الگ الگ جسمانی اجزاء یا جسمانی شے اس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ گویا دیکھنے والوں کو وہ ایک لگتے ہیں. یہ ہے نکاح, اسی سے ہے نکاح. قرآن مجید میں نکاح کا لفظ کم سے کم 17 مقامات پہ استعمال ہوا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221, 221 میں, 230, 232, 235 اور 237. سورہ بقرہ میں 230, 232, 235, 237 اور 221. یہ پورے مقامات پر سورہ بقرہ میں نکاح کا لفظ آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3, آیت نمبر 6, آیت نمبر 22, آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 127. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3, آیت نمبر 6, آیت نمبر 22, آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 127. اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24, سورہ نمبر 24, آیت نمبر 3, آیت نمبر 32, آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 60. سورہ نور سورہ نمبر 24, آیت نمبر 3, آیت نمبر 32, آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 60 میں آیا ہے. اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33, آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50. سورہ احزاب سورہ نمبر 33, آیت نمبر 49 اور 50 میں آیا. اور سورہ قصص سورہ نمبر 28, آیت نمبر 57, آیت نمبر 57. یہ 17 مقامات پر قرآن میں نکاح کا لفظ آیا ہے. اور قرآن نے جو نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو دو معنی میں استعمال کیا ہے, دو ڈفرنٹ میننگز میں. قرآن میں یہ 17 آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں نکاح کا لفظ دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک جو معنی جو عام طور پہ پوری امت میں مشہور ہے, پورے مسلمانوں میں مشہور ہے, وہ ہے کانٹریکٹ آف میرج. یعنی کانٹریکٹ آف میرج کیا ہے کہ جب نکاح ہوتا تو ایک قاضی رہتا, قاضی بچی کو پوچھتا, قاضی بچے کو پوچھتا, دلہن اور دلہا کو پوچھتا, قبول ہے قبول ہے.
تو دلہن بھی ہاں بولتی, دلہا بھی ہاں بولتا ہے. تو یہ کانٹریکٹ آف میرج, یہ ایک میننگ ہے نکاح کا. کہاں پہ ہے یہ میننگ؟ قرآن نے جو استعمال کیا. قرآن میں نکاح کا معنی یہ ایک معنی میں استعمال ہوا. سیکنڈ, سیکسول انٹرکورس, یعنی مرد اور عورت جب اپنی بایولوجیکل نیڈ, اپنی حیاتاتی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں, اس کو بھی عربی زبان میں نکاح کہا جاتا ہے. لیکن قرآن نے دو شکلیں بتائی جس میں مرد عورت ایک دوسرے سے اپنی ضرورت کو, بایولوجیکل نیڈ کو, حیاتاتی ضرورت کو پورا کرنے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا تو اس کو نکاح میں لے لیا, دوسری کو حرام کیا تو اس کو زنا کہا اللہ نے. ایک ہے زنا, ایک ہے نکاح. نکاح اور زنا میں فرق کیا بتایا گیا؟ اگرچہ کہ نکاح کا معنی ایک یہی لیا گیا کہ مرد اور عورت ضرورت پوری کرنے کے لیے قریب آ جائیں, لیکن اگر ان لوگوں نے اللہ اور نبی کی شرائط کو پوری کیا اور پھر قریب آئے تو یہ نکاح ہے اسلام میں. اور اگر انہوں نے اللہ اور رسول کی شرائط کو پوری نہیں کیا اور قریب آئے تو یہ زنا ہے اسلام میں. پہلے یہ واضح ہو جائیے. تو نکاح اسی کے معنوں میں آیا ہے. نکاح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ تو نکاح کی ضرورت سب سے زیادہ اس لیے پڑتی کیونکہ ایک فطری عمل ہے, ایک نیچر میں ایک عمل ڈالا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا, چاہے مرد بنا کر پیدا کیا یا عورت بنا کر پیدا کیا, دونوں شکلوں میں اس کے اندر ایک ضرورت کو جو ہے اللہ نے خود بٹھایا رکھا. مثال کے طور پہ بھوک لگتی ہے, یہ میری ضرورت ہے اور اس وقت مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. کچھ بھی اگر نہیں ملے گا تو میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ میں کھا سکتا ہوں کھانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ میری ضرورت ہے. یعنی میری اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے. اسی طریقے سے اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت ایک ان کے اندر رکھی کہ یہ عورت کی ضرورت, مرد عورت کی ضرورت محسوس کرتا, عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی. یہ ضرورت کو خود اللہ نے پیدا کیا انسان کے اندر. ہمارے یہاں نکاح کا معنی یا شادی کا معنی یا اس کی وجہ کبھی بھی یہ نہیں رکھی گئی کہ بس بھائی تم اب بڑے ہو گئے تو رہ جاؤ, اب شادی بھی کرنا ایک زندگی, ایک ضرورت ہے پوری. اور اللہ نے جانور اور انسان میں فرق کرتے ہوئے اس ضرورت کے بارے میں کچھ شرائط لگائے. ایک کتا ہے اگر تو کتیا کے پاس جائے گا, اس کو بھی جو فطری ضرورت ہے پوری کرے گا. وہ کتیا پریگننٹ ہو جائے گی, بچے پیدا کرے گی, بچے روڈ پر رہیں گے, دودھ پلا لے گی. کتے کا کوئی عطا ہے نہ پتا ہے. کتا آیا اپنی ضرورت کو پوری کرا چلا گیا. کتیا بچے دے دی, پال لی, پھر کتے کے بچے اپنی اپنی جگہوں پہ روڈوں پہ چلے گئے. پھر انہوں بڑے ہوئے, ان کی ایک ضرورت کا وقت آیا, پھر انہوں ایک کتیا کے پاس گئے, اپنی ضرورت کو پوری کر لیے. اللہ چاہتے تھے کہ انسان میں اور جانوروں میں فرق پیدا ہو. جب انسان ایک دوسرے سے اس ضرورت کو پوری کرنے آئے تو ایک دوسرے کے حقوق اور ضروریات اور ذمہ داریوں کو سمجھیں, اس کے بعد ہی آئیں. اس کے بغیر آئیں گے تو یہ زنا ہے, اس کے بغیر آئیں گے تو گناہ کبیرہ ہے, اس کے بغیر آئیں گے تو جہنم میں جانا لازم ہے. اس کو غلط طریقے سے پورا کر کے آئیں گے تب بھی گناہ ہوگا. اس کو غیر سنت طریقے سے پورا کریں گے تب بھی عذاب دیا جائے گا. اس کو کسی اور طریقے سے آئیں گے سوائے اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے. اللہ تعالیٰ کیا بولے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کوئی اس دن آئے گا کوئی ایسے طریقے کو لے کر جو اسلام کے طریقے کے علاوہ ہوگا, ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. اب تم ساری زندگی اسلام کے علاوہ لاؤ یا مسلمان رہ کر اس میں کی کچھ چیزیں ایسی لاؤ جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائی ہیں, تو جو بھی چیز تم لاؤ گے جو اللہ رسول کے مطابق نہیں ہوگی, قیامت میں پھینک دی جائے گی. کہاں پھینکی جائے گی؟ وہاں پھینکنے کے لیے دو ہی جگہ ہے, یا تو عزت سے آپ داخل کیے جائیں گے یا لات مار کر جہنم میں پھینکے جائیں گے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. جنت جہنم دو ہی جگہ ہے وہاں پہ, بیچ میں نہ سسرال ہے نہ مائکہ ہے. وہاں پہ سیدھا جہنم میں جائیں گے یا سیدھا آپ جنت میں جانے والے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز آئی اس دن, کوئی عمل کی چیز آئی جس کا میل قرآن اور سنت سے نہیں ملا, تو اٹس اے بائی ڈیفالٹ سیٹ اپ. دیکھیں آپ لوگ تو آج کل نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں,
آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی پروگرام کے اندر اگر غلط کمانڈ ماریں گے تو آپ کا کمانڈ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا وہ. تو قیامت کے دن آپ کا جب معاملہ طے ہوگا اللہ کے پاس، دو ہی چیزیں ہوں گی آپ کی. آپ یا تو جنت میں جانا ہے تو جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے جیسے آپ آج سوائپ کرتے ہیں اپنا کارڈ یا فنگر پرنٹ دیتے ہیں دروازہ کھلنے کے لیے، تو آپ کے نیک اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ایک کارڈ ہے جس کو آپ سوائپ کریں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. اگر وہ سوائپ کرنے پہ جنت کا دروازہ نہیں کھلا تو آپ کو سیکنڈ ٹرائی نہیں ہے، وہاں پہ سیدھا جہنم میں انٹری ہے اس کے بعد وہاں سے. تو یہ کلیئر ہو جائیے. تو نکاح کے معاملے میں بھی یہ کلیئر ہے کہ ایک ضرورت ہے. اب ساتھ میں چونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر نبیوں کو بھیجا، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فضیلتیں احادیث سے ملتی ہیں، قرآن کی آیاتوں سے ملتی ہیں، یہ بخوبی ایک عام انسان کو اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو بآسانی یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ اس کائنات میں مقام عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو بھی چیز جڑے گی اس کا بھی مقام باقی سب سے بڑھ جائے گا. چونکہ آپ اور میں ہمارے نبی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں. ایک میرے نبی کا نام آپ کے میرے بیچ میں سے نکال دو، آپ کی میری اوقات ہی کیا ہے؟ ورنہ میری آپ کی عزت اور پہچان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا، قوم مذہب سے ہے، قوم کی پہچان اس کے مذہب سے ہے، مذہب کی پہچان نبی اور اللہ سے. اللہ تو کائنات کے خالق ہیں، اس زمین پر کئی نبی آئے، اب فی الوقت جو پہچان ہے اس قوم کی وہ نبی کے نام پہ ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، بولے علامہ اقبال. اگر تیرے پاس تیرا مذہب ہی نہیں ہے تو تیری اوقات جانور سے بدتر ہے، بولے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر تیرے پاس مذہب باقی نہیں ہے اور بچاوا نہیں ہے تیرے پاس تو مذہب. تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح کی ضرورت کے اندر ایک تو فطری ضرورت ہے، اٹس اے نیچرل نیڈ، اٹس اے پروسیس آن وچ ہیومن بینگز ہیو بین کریٹڈ. ان کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا ہے تو دو طریقے ہیں، ایک اللہ اور نبی کی اطاعت میں آ کے پورا کرو یا پھر ہٹ کے پورا کرو. دونوں صورتوں میں بھی رزلٹ تو آئے گا. زنا سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی سے بھی بچہ پیدا ہوگا، لیکن ایک عمل جنت میں لے جائے گا، دوسرا عمل سیدھا جہنم میں لے جائے گا. ایک عمل کرو گے جو اللہ رسول کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت مانا جائے گا. ایک عمل کرو گے جو اللہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو سیدھا کافر، جہنم، شیطان کا عمل مانا جائے. رزلٹ تو اللہ چاہے تو دونوں پر بھی دیں گے. نکاح کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو بچے پیدا نہیں ہوتے. سب سے بڑی مثال قرآن میں ابراہیم علیہ السلام، اتنی بڑی عمر کے ہو گئے لیکن بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا. کوئی اگر کہے کہ بھائی زنا کے بعد بچے اللہ چاہے تو بچے نہیں دیتے، نکاح ہوتے بچے دیتے، تو یہ سب غیر ضروری گفتگو ہے. مسئلہ یہ سب نہیں ہے. نکاح کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی مرد اور عورت کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو اللہ نے کہا انسان بن کر پورا کرو، کتے بلی حیوان بن کے پورا مت کرو. کلیئر ہے؟ نکاح اور زنا کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب آئیے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں کس سے نکاح کر سکتا ہوں اور کس سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نکاح کا مطلب پھر میں کیا بولا؟ ذاتی ضرورت، فطری ضرورت کو پورا کرنا. اس کے لیے کچھ شرائط لگائے اسلام نے. کوئی مرد اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورے نکاح کا خطبہ پڑھ کے ایک اور مرد سے شادی نہیں کر سکتا. کوئی عورت اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کا خطبہ پڑھا کے شادی نہیں کر سکتی. انگلش میں اس کو سوڈومزم یا لیسبینزم کہتے ہیں. غیر فطری عمل، قوم لوط کا عمل، مرد مرد سے فیل کرے نعوذ باللہ، یا عورت عورت سے فیل کرے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، جس پر اللہ نے ایک پوری قوم کو برباد کر دیا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 80 سے 84، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 83 اور 84، یہ دونوں جگہوں پر اللہ نے قوم لوط کو جو گناہ کی وجہ سے برباد کیا اس کا ذکر کر دیے. تو اللہ نے واضح کیا کر دیا کہ کوئی بھی ہم جنس، سیم سیکس، سیم جینڈر والا ایک دوسرے سے خطبہ نکاح پڑھا کے مہر ادا کر لے کے شادی نہیں کر سکتا. پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کا ذکر کیا. فرعون کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، عاد کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم لوط کا ذکر ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنی قوموں پر عذاب بھیجے، قوم لوط کے علاوہ کوئی قوم نہیں ہے جس پر اللہ نے 3 عذاب ایک ہی وقت میں بھیجے. یعنی اللہ کی نظر میں اتنا گندا عمل ہے کہ ہم جن سیم سیکس والا وہی اپنے سیم جینڈر والا اپنے ہی جینڈر سے شادی کرے یا کوئی گندی حرکت کرے، لڑکی لڑکی سے یا مرد مرد سے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے پاس بربادی ہے. یہ کرنا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رکھتا. کلیئر ہے؟ اب پھر اس کے علاوہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں 16 ایسے رشتے بتائے جس سے شادی کرنا حرام ہے. کیسے رشتے ہیں اس میں؟ سگی ماں، سگی بہن، سگی بھانجی، سگی بھتیجی. اسی طریقے سے آپ سگی خالہ، سگی پھوپھی. یہ رشتے جس کو ہم حرمت والے، جس سے زندگی بھر نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیں حرمت والے رشتوں سے مراد کیا بول رہا ہوں میں؟ ایک ہے کہ وقتیہ میری شادی نہیں ہو سکتی ان سے. مثال کے طور پہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے 24 میں کہا کوئی عورت جو شادی شدہ ہے وہ شادی نہیں کر سکتی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر کوئی عورت آلریڈی میریڈ ہے، اس کا ہسبینڈ آلریڈی ہے، تو انہیں سیکنڈ ہسبینڈ کو کر کے نہیں لے کے آ سکتی. یعنی اس کے لیے اب شادی کرنا حرام ہے. لیکن فیوچر میں اس کا ہسبینڈ مر گیا، خلا لے لی، طلاق ہو گیا، عدت کے دن پورے کر لی، تو اب انہیں کسی اور مرد سے شادی کر سکتی. لیکن شادی میں رہتے ہوئے کسی اور مرد سے وہ شادی نہیں کر سکتی. ایک ہی وقت میں اس کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے. کلیئر ہے؟ تو ایسے 16 رشتے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے 24 میں بتائے گئے. اچھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221 میں 17واں رشتہ بتایا گیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مسلمان مرد، کوئی بھی مسلمان مرد کسی بھی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. مشرک عورت کا مطلب کیا ہوا؟ شرک کرنے والی عورتیں. تفسیر میں اس کے کیا آیا؟ بتوں کی پوجا کرنے والے، خاص طور پہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یا وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی نہیں ہے. اگر کوئی عورت کرسچن یا جیو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کی ماننے والی ہے، وہ پوروں کا شمار مشرکہ عورتوں میں کر دیا جائے گا. کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے تم کو اس عورت کی خوبصورتی یا اس کا مال کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے. بولے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مسلمان لونڈی بہت بہتر ہے اس مشرک عورت سے، کیونکہ وہ تم کو تمہارے مذہب سے ہٹا دے گی. بولے اللہ تعالیٰ. قرآن کا حکم ہے. اسی طریقے سے اسی آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی مسلمان عورت کوئی غیر مسلمان مرد سے شادی نہیں کر سکتی. کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہتر ہے ایک لونڈا یا غلام جو کہ مسلمان ہو. پھر چاہے تم کو وہ غیر مسلم مرد کی خوبصورتی یا اس کا مال کتنا ہی کیوں نہ لبھائے، بہت ہینڈسم ہوں گا، اسمارٹ ہوں گا، انہیں ورلڈز موسٹ ہینڈسم پرسنالٹی ہوں گا، سیکسسٹ مین آن ارتھ ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، مسلمان نہیں ہے، اس سے اچھا ایک بالکل رکشہ چلانے والا، بنڈی ڈھکلنے والا، کلمہ گو مسلمان جو صبح سے شام تک محنت کر کے پسینہ بہا لیتا اپنا، لاکھ درجے اس سے بہتر ہے. مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی. مسلمان مرد کسی بھی مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. جب تک کہ وہ یعنی مسلمان نہ ہو جائے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ رائٹ. اب اسی پوائنٹ میں ایک چھوٹا سا کوشچن آ سکتا ہے آپ لوگوں کا بعد میں. نہیں، اب اگر کوئی خالی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہا تو کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو اسلام قبول کرانا پڑتا. انہیں کیوں کر رہا ہے اسلام قبول؟ اللہ کے حوالے معاملہ ہے. آپ اس کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، جائز نہیں ہے آپ کو. اگر انہیں بول رہا میں اسلام قبول کر لیا، میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، اب انہیں کوئی بھی وجہ بتائے اس کی، اسلام اگر وہ قبول کرنے کے لیے اقرار کر رہا تو آپ اس کو اسلام تو قبول کرا دیں گے. اس کو یہ نہیں بولیں گے تو بچی کے لیے کر رہا لہذا تو اسلام قبول نہیں کر سکتا، نہیں بول سکتے اس کو.
اسلام قبول کرنا کوئی چاہ رہا تو اس کو اسلام قبول کروا دیں گے. اگر انہیں غلط کر رہا اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے. ایک مسلمان آدمی آج مسلمان ہے، کل پلٹ جا سکتا ہے اسلام سے، تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اسلام کسی کے قبول کرنے کی آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ایسا کب ہوتا اکثر معلوم ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ یا ایک بچی اسلام قبول کر رہے ہیں کسی کی محبت میں. کب ہوتا؟ شادی سے پہلے آوارہ گردی ہوئی تو ہوتا، تو وہ آوارہ گردی کی پہلے اسلام اجازت ہی نہیں دیا. وہ آوارہ گردی نہیں ہوئی تو یہ کیسز بھی نہیں آتے کہ شادی کی وجہ سے نے اسلام قبول کر رہا. کہ تو وہی اوائڈ کرو تو فرسٹ سٹیپ کریکٹ رہا تو سیکنڈ سٹیپ بخوبی کریکٹ ہو جاتا. پاسبل ہے انسانی نیچر کے حساب سے. ہو سکتا آج جو ہم سوسائٹی میں زندہ ہیں، ہمارے کالج میں جب ہمارے بچیاں جاتے، بچے جاتے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات نان مسلم اپنے کلاس میٹ سے ہو جاتی. ہو سکتا ہے ایک مسلمان بچی کو کوئی ایک ہندو بچہ، کوئی ایک کرسچن بچہ، کوئی ایک سردار جی جو بچہ ایک مسلمان بچی کو بہت شریف پائے، حجاب میں پائے، اور اس کا دل متاثر ہو جائے کہ واہ بھائی اتنی گندے ماحول میں بھی ایک بچی ایسی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ پیشکش کرے بغیر کوئی آوارہ گردی کے. تو بچی کو چاہیے کہ اسے بتا دے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میرا مذہب مجھے شادی کی اجازت نہیں دیا جب تک کہ کوئی مسلمان نہ ہو. اگر آپ میرے سے اتنا متاثر ہیں تو پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ میں اتنی اچھی اس لیے ہوں کیونکہ میں جس مذہب کو مانتی ہوں وہ اتنا اچھا ہے، لہٰذا آپ وہ مذہب کو قبول کیجئے اور مجھ سے شادی کیجئے. اور یہی چیز بچے کے ساتھ ہوگی. تو باقی کے جو پروسیس ہے اس کے اندر پری میریٹل افیئرس یا ڈیٹنگ والے، یہ حرام ہے اسلام میں. یہ پارٹ آتا ہی کب؟ کیونکہ آوارہ گردی پہلے سے ہو رہی تھی تو انہیں کرنا چاہتا. بٹ ادروائز ریئلسٹک، یعنی کہ جس کو آپ حقائق کی بنیاد بولیں گے، ہم ایکسپوزڈ ہیں، ہم ایسے کلچر میں ایکسپوزڈ ہیں جہاں پہ فطری طور پر ہم متاثر ہو سکتے ہیں اپوزٹ سیکس سے، ہمارے جو مخالف جینڈر سے، یا اپوزٹ جو بھی ہمارے، یعنی کہ میل ہے تو فیمیل سے، فیمیل ہے تو میل سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک پارٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. تو 17واں رشتہ اللہ نے جو حرام کیا یہ بھی کلیئر آ گیا. مرد آدمی کے لیے ایک ایکسیپشن دیا اللہ نے، مسلمان مرد کے لیے ایک ایکسیپشن آیا ہے. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5، آسان ہے یاد رکھنے کے لیے، 5واں سورہ 5ویں آیت، 5 انگلیاں رہتے ہاتھ پہ، 5واں سورہ 5ویں آیت. اللہ نے اس میں مسلمان مرد کو اجازت دی کہ وہ چاہے تو یہودی عورت یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا. اگر کوئی عورت یہودی یا عیسائی ہے تو اللہ نے اس سے شادی کرنے کی، اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ کہ انہیں مسلم نہ ہو تب بھی. صرف ایکسیپشن کون ہے؟ کرسچن اور جیو. یہودن لڑکی اور عیسائی لڑکی سے مسلمان مرد شادی کر سکتا، اگر انہیں اسلام قبول نہیں بھی کری تب بھی کر سکتا. اس کے لیے جو سیرت سے، صحابہ اور صحابیات کے سیرت سے جو واقعات آتے ہیں، یا سلف الصالحین یعنی ہمارے جو اکابر علماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے جو علماء اکرام اکابر گزرے، ان کے تعلیمات سے جو ہم کو پتہ چلتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب ایسا کوئی نکاح مرد آدمی کرے گا، مسلمان مرد آدمی یہودی یا عیسائی عورت سے، تو کچھ کنڈیشنز لگا کے نکاح کرتے وقت، نکاح جس کو کانٹریکٹ آف میرج جب آپ بول رہے ہیں تو کنڈیشنز الاؤڈ ہے. کانٹریکٹ بنے گا میرج کا، نکاح کا کانٹریکٹ بنتے وقت مرد آدمی مسلمان جو بنیادی شرائط لگائے گا، فنڈامنٹل جو کنڈیشنز لگائے گا، اس کے علاوہ بھی لگا سکتا، وہ فنڈامنٹل کنڈیشنز جو لگائے گا. سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہونے والی عیسائی یا یہودی بیوی سے کہہ دے گا کہ تم زندگی بھر میرے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اگر تمہیں کوئی اسلام کی بات بتانا ہے تو اس کے لیے تم رکاوٹ نہیں بنو گے. یہ کنڈیشن لگائے گا. سیکنڈ، تم مجھے کبھی بھی ضد نہیں کرو گے کہ میں تمہاری عبادت گاہ کو چلوں، لیکن اگر میں تمہیں کبھی میری عبادت گاہ کو لے جانا چاہوں تو تم میرے ساتھ آ جانا. تھرڈ، ہماری اولاد اگر ہوگی تو تم اولاد کو کبھی بھی اپنے مذہب کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتے، وہ مسلمان رہیں گے چاہے ہمارے بیچ میں فیوچر میں طلاق یا خلا کیوں نہ ہو جائے. فورتھ، ہماری جو بھی اولاد ہوگی جائیداد کا بٹوارا اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا. ففتھ، ہماری اولاد جب بھی شادی کرے گی اسلامی شریعت کے مطابق ان کا نکاح ہوگا. اسلام نے جس سے جائز کیا اس سے ہوگا، جس سے ناجائز کیا نہیں ہوگا. یہ بنیادی کنڈیشنز ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشنز اپنے علاقے، اپنے مقام اور حالات کے حساب سے لگا سکتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر، جب آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے لیے پڑھتے ہیں
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صحابی کو, کسی بھی مسلمان مرد کو ہرگز کسی یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دوں گا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی سورہ مریم, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اہم ہے فی الوقت. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88, 89, 90, 91, 92. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. 25 دسمبر کو کیا رہا تھا؟ کرسمس کا معنی کرسچنز کیا بولتے ہیں؟ جیسس کرائسٹ the son of God was born. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا خدا کے بیٹے پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ ریاکٹ کر رہے ہیں قرآن میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, اگر زبان سے انسان کی کوئی سب سے گندی بات نکل سکتی ہے, ماں بہن کی بھی گالی سے بہت خطرناک, حد سے زیادہ گندی, کہ اس سے گندی کوئی اور بات انسان کر ہی نہیں سکتا, تو وہ یہ جملہ ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, سب سے گندی بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں. کتنی گندی ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر ان کے اس جملے کا احساس کہ عیسیٰ علیہ السلام الرحمان کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, یہ احساس میں اگر آسمان کو دوں تو آسمان ان پر پھٹ کر گر جائے گا. زمین کو دوں تو زمین کھل کے ان کو زندہ دفن کر دے گی. پہاڑ کو دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ جرت کی یہ کہنے کی رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. ہمارے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے, نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے, نہ وہ کسی کو بیٹا بیٹی بنا کر پیدا کرتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں انتہائی بدترین شرک, بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کی نظر میں بدترین شرک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے. آپ لوگ, کئی لوگ ہیپی کرسمس بولتے ہیں, اب سوچ لو ان آیاتوں کی ضمن میں اس کے بارے میں. اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کا حوالہ دیا سورہ مریم کی, اور کہا کہ میں کوئی مسلمان مرد کو ان عورتوں سے شادی نہیں کرنے دوں گا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, چچیرے بھائی ہیں, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, یا امیر المومنین, آپ اللہ اور رسول سے بہتر اس امت کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بولے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے امیر المومنین ہیں, لیکن جس مسئلے پر اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, اللہ تو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ نے اگر اجازت دے دی ہے تو اب آپ وہ اجازت کو نہیں رکا سکتے. بولے تفسیر ابن کثیر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سمجھایا تو اللہ نے میرے سینے کو فوراً کھول دیا اور میں اپنے اس حکم سے بری ہو گیا. اس کے بعد بولے اس زمانے میں جب صحابہ جا کر یہودی اور عیسائی کسی لڑکی سے شادی کرتے تھے تو صحابہ کا نظریہ شادی کرنے کا ہوتا کہ اس بچی کو لائیں گے, اس کو اسلام سمجھائیں گے, اور پھر اس سے جو نسل ہوگی وہ پوری ایک مسلمانوں کی نسل ہوگی. آج فرق یہ ہے کہ گوری چمڑی سے متاثر ہو کے کرتا ہے. آج اس کو ضرورت امریکہ اور یو کے ویزے کی ہے, آسٹریلیا کے ویزے کی ہے, ویزے کی خاطر یہ سب کرتا ہے. آج وقتیہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ شادی کے بعد انہیں تو مسلمان نہیں ہوتی لیکن انہیں مسلمان باقی نہیں رہتا. 90% کیسز جو تجربے سے گزرے ہیں اس میں یہی ہوا ہے, انہیں تو مسلمان نہیں ہوئی لیکن انہیں بھی مسلمان باقی نہیں رہا. اس کے بعد صحابہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مشن پہ لگ جاتے تھے. اس کے بعد مرد آدمی عیسائی اور یہودی بچی سے کر سکتا, مسلم بچی مگر نہیں کر سکتی. اب پوچھا گیا کیوں ایسا ہے تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانے. علماء سمجھاتے ہیں اپنی طرف سے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ علماء کا سمجھانا ہے. ایسا قرآن اور حدیث سے نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے ایسا کیا گیا. علماء کا سمجھانا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی بچی کو شادی کر کے لایا تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے, کافر ہو جاتے ہیں. عیسائی بچی کو مسلمان مرد میں کر کے لایا تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مسلمان مرد کبھی گستاخی نہیں کر سکتا, کافر ہو جاتا. مسلم بچی اگر شادی کر کے یہودی یا عیسائی مرد کے پاس چلے گئی
اور وہ دونوں سے امکانات قوی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. اور نبی کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے ہماری بچی وہاں ٹھہر کے سن لے تو انہیں اسلام سے خارج ہو جاتی. تو حکمت یہ بتائی گئی کہ امکانات یہ ہیں. واللہ عالم. بہرحال یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ 16 رشتے سورہ نساء آیت نمبر 22 سے 24, 17واں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری جلد نمبر 7, یاد رکھ لیجئے انگلش میں جلد نمبر 7, جملہ 9 والیوم سے بخاری شریف کے. قرآن مجید کے بعد ہم مسلمان سب سے زیادہ اہمیت بخاری شریف کے احادیث کو دیتے ہیں. ہم مسلمان سے مراد سنی مسلمان, بازو کے گھر والے نہیں. سنی مسلمان سب سے زیادہ عزت بخاری شریف کو دیتے ہیں. اور صحیح البخاری کی ہر حدیث کو ہر سنی جماعت, چاہے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, اہل سنت والجماعت, یا پھر وہ تبلیغی جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو, متفق طور پر مانتے ہیں کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 7, والیوم نمبر 7 پوری کی پوری اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 2 سب سے اہم حصے مکمل کیے امام بخاری نے. نکاح اور طلاق کے پورے احادیث آپ کو والیوم نمبر 7 میں ملتے ہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. صحیح بخاری والیوم نمبر 7, نکاح اور طلاق دونوں سے ریلیٹڈ پورے احادیث والیوم نمبر 7 میں آئے. ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرو تو صبح پڑھ کے شام میں مفتی مت بنو. آپ اپنے علم کو سیکھنے کے لیے پڑھو, کسی کو کچھ بتانے سے پہلے کوئی علم والے سے, کوئی عالم سے اس کے بارے میں سمجھو اس حدیث کو, اس کے بعد بتانا شروع کرو. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس میں ایک بہت مشہور حدیث آتی, وہ حدیث کو بہت زیادہ ہماری بہنیں کوٹ کرتی, جن کی دل میں کبھی تڑپ نہیں رہتی کہ ان کا شوہر ایک اور شادی کرے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خاتون سے نکاح کے لیے بڑے ناراض تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے علی, جس چیز سے میری فاطمہ ناراض, میں اس سے ناراض. بولے تو یہ ہماری بہنیں پیش کر کے دیکھو نا, دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. وہ بولے استغفر اللہ العظیم, اللہ کی قسم ہے نبی کے لیے کوئی اور شریعت الگ نہیں ہے, یہی شریعت ہے اللہ کے نبی کے لیے. سورہ حاقہ غور سے سن لو, سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 42 سے لے کے 46. اگر میرے نبی بھی اس شریعت میں کوئی رد و بدل کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر شاہرگ کاٹ دیں گے. بولے اللہ تعالیٰ, یہ شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تا قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ ہرگز نہیں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل یا ابو لہب کی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد تکلیف تھی کہ یہ دونوں میرے بابا کے سب سے خطرناک دشمن تھے, آپ ان کی بیٹی سے مت کریے. اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دوسری شادی پہ نہیں کہا. اور علی رضی اللہ عنہ کو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 6 مہینے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کم سے کم 8 شادیاں کی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجئے ماشاءاللہ. 8 شادیاں ایک وقت میں وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ایک مرد کو ایک ہی وقت میں صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے, لیکن عورت ایک ہی وقت میں ایک مرد سے زیادہ, یہ کلیئر رہنا. اچھا, اب صحیح بخاری جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 صحیح البخاری حدیث نمبر 5108, 5109, 5110. یہ 3 احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی سے شادی مت کرو. بولے اور ایک ہی وقت میں پھوپھی اور بھتیجی سے شادی مت کرو. بولے یعنی اگر عبداللہ نے امت اللہ سے شادی کی اور امت اللہ جو اس کی بیوی ہے, اس کے بیوی کی بھانجی مطلب اس کے سالی کی بیٹی, اس کی سالی کی بیٹی سے انہیں شادی کر سکتا زندگی میں. کب؟ جب اس کی خود کی بیوی مر گئی تو اب انہیں اس کی سالی کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا. مگر اگر بیوی ہے, بیوی کے جیتے جی وہ بیوی کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا, نہ ہی بیوی کے جیتے جی وہ بیوی کی سگی بھتیجی سے شادی کر سکتا. ایک ہی وقت میں خالہ بھانجی, ایک ہی وقت میں پھوپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور 2 رشتے بتائے حدیث کے اندر. تیسرا ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں حرام کیا وہ صحیح البخاری یہی والیوم نمبر 7 جلد نمبر 7
حدیث نمبر 5112 5112 کیا حرام کیا؟ شگار کا نکاح حرام کیا. شگار کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ان دونوں کا منہ ادھر ہے لیکن اس طرح ایک دوسرے کے خلاف پلٹ جاتے ہیں, لیکن ملے ہوئے بھی رہتے پلٹ کے, ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے, ملے ہوئے رہتے, دونوں کے منہ ایک دوسرے کے الٹے ڈائریکشن میں ہوتے. اس کو عربی زبان میں شگار کہتے. شگار کس کو بولے؟ اس زمانے میں عرب کلچر میں اور آج بھی کئی جگہوں پر ہوتا, تم میری بیٹی سے شادی کرو, میں تمہاری بیٹی سے شادی کرتا ہوں, کوئی دوسری بیوی کرنا, تم اس کو مہر نہ دو, میں اس کو مہر نہیں دیتا. تم میری بہن سے شادی کرو, میں تمہاری بہن سے شادی کرتا ہوں, بس یہی اپن کر لیں گے, مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو شگار بولتے ہیں. حرام ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شگار کا نکاح حرام کر دیا گیا جس میں مہر کو خارج کر دیا گیا اور ایسے شرائط پہ شادی کی گئی, تو میری بہن کو, میں تیری بہن کو مہر نہیں دیں گے. اپن بہن سے شادی ہونے کے بعد کسی کی بہن سے شادی ہو گئی, وہ ساتھ میں چاہتا ہے کہ وہ آپ کی بہن سے شادی کر سکتا ہے, لیکن مہر کو اگر مائنس کرنے کو گیا یہ شگار ہو گیا, یہ حرام ہے. شادی تو کر سکتا, شادی حرام نہیں ہے. یعنی میں اپنے سالے کو بول سکتا ہوں کہ میں تیرا سالہ بننا چاہ رہا ہوں یا تو میری بہن سے شادی کر لے, لیکن اگر ہم مہر نہیں دیں گے, یہ کنڈیشن پہ شادی ہوئی, یہ شگار ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام بولے اسلام میں. یہ پورے حرمت والے رشتے ہیں, یہ پورے ابھی تک جو بتایا ہے یہ پورے کلیئر ہے. تک رسائی ملے ہر دعا کو فلک